بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن قاسم، نوعمر سپہ سالار، فاتح سندھ۔ جزیرہ لنکا سیلول جو بحر ہند میں واقع ہے، اس کا پرانا نام سنگل دیپ یعنی زنجیروں کا جزیرہ ہے، جو اس کی بناوٹ کے باعث پڑ گیا۔ وہاں کے سمندر کی بکھری ہوئی لہریں اچھل کر اپنا جوبن دکھا رہی تھی۔ سمندر میں اس لہروں سے طوفان برپا تھا۔ طوفانی لہریں اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو غرق کر رہی تھی۔ سمندر میں سفر کرنے والے تمام چھوٹے اور بڑے جہازوں کے کپتان اس طوفان سے پریشان ہو کر اپنے بچاؤ کے لیے تدبیر کر رہے تھے۔ سمندری طوفان کے باعث فضا میں بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ اس طوفان میں ایک ایسا چھوٹا جہاز بھی تھا جس میں مسلمان عرب سوداگر اپنے تجارتی سامان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ یہ جہاز سرندیپ یعنی سری لنکا سے بصرہ کی جانب جا رہا تھا۔ عرب سوداگروں کے ساتھ ان کے بیوی بچے بھی سوار تھے۔ سمندری طوفان ہر چیز کو بری طرح متاثر کر رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے عرب سوداگروں کا چھوٹا جہاز طوفان سے محفوظ رہا۔ مگر جب یہ جہاز سندھ کے ساحل کے پاس پہنچا تو بحری قزاقوں کے گروہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ عرب سوداگروں نے ان ڈاکوؤں کا نہایت دلیری سے مقابلہ کیا، مگر ڈاکوؤں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکے اور ان کا سارا سامان لوٹ لیا۔ بحری قزاق ان تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر دیبل لے گئے۔ قزاقوں کے اس گروہ کو دیبل کے راجہ داہر کی مکمل سرپرستی حاصل تھی، اس لیے تمام افراد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں ان پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ ان قیدیوں کو بدبودار پانی اور خراب کھانا دیا جاتا تھا۔ جو اس سلوک پر آواز بلند کرتا اسے بری طرح پیٹا جاتا تھا، جس کی چیخوں سے پورا قید خانہ گونج اٹھتا تھا۔ عورتوں اور بچوں کو بھی مختلف طریقوں سے تنگ کیا جاتا تھا۔ اس ظلم سے تنگ آ کر ایک قیدی خاتون ناہید نے آواز بلند کی اور دہائی دی۔ اس نے حجاج بن یوسف کے نام خط لکھا۔ مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ والی بصرہ آنے والے قاصد سے مسلمان بچوں اور عورتوں کی بدحالی کا سن کر اپنے سپاہیوں کو جنگ کا حکم دے چکے ہوں گے۔ اگر حجاج بن یوسف کا خون سرد نہیں ہوا تو وہ میری فریاد پر ہماری مدد ضرور کریں گے۔ اگر ان کا خون سرد ہو چکا ہے تو میرا یہ پیغام بے مقصد ثابت ہوگا۔ یہاں پر رہنے والوں کے سینے میں مسلمانوں کے لیے دل کی جگہ پتھر ہے۔ اگر میری فریاد پر آپ نے یہاں پر قید مظلوم عورتوں اور بچوں کی مدد نہ کی تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا، اور مجھے مرتے وقت اس بات کا دکھ ہوگا کہ مسلمان افریقہ اور ترکستان پر اتنا جھنڈا تو لہرا رہے ہیں، مگر سندھ میں قید قوم کے یتیم اور بے بس بچوں کی مدد نہیں کر سکے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جو تلوار ایران، روم کے ظالم اور مغرور تاجداروں کے سر پر بجلی بن کر پڑی تھی، وہ سندھ کے مغرور اور ظالم راجہ کے سامنے بھی مظلوم کے حق میں اٹھے؟ اے حجاج، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن اگر آپ کے بدن میں جان باقی ہے تو اپنی قوم کے مستقبل کو بچانے آئیے۔ یہاں پر بے شمار بیوائیں اور یتیم آپ کی آمد کے لیے دعا گو ہیں۔ اے حجاج، آپ کیسے مسلمان بادشاہ ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے اہل ایمان پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے؟ اس ظلم کا کون جواب دے گا؟ فقط ایک غیور قوم کی بے بس بیٹی۔ خلیفہ عبد الملک کے عہد میں حجاج بن یوسف کی تمام سرگرمیاں عراق اور عرب تک تھیں۔ انہوں نے اپنی تمام صلاحیتوں کے ذریعے خلیفہ عبد الملک کی حکومت کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں بھرپور کوشش کی۔
اس دوران حجاج بن یوسف نے بے شمار بے گناہ انسانوں کا قتل بھی کیا، مگر خلیفہ عبد الملک کی وفات کے بعد ولید بن عبد الملک کے خلیفہ مقرر ہونے پر مزاج بالکل بدل گیا۔ اس نے اپنی باقی زندگی مشرق اور مغرب میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے گزار دی۔ اس حکمران نے سندھ، اسپین اور ترکستان میں اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے ایسے سپہ سالار چنے جنہوں نے اپنی کامیابی حکمت عملی سے اسلام کا نام روشن کیے رکھا۔ چند سال پہلے حجاج بن یوسف کی جن آنکھوں نے عبداللہ بن زبیر کے ناحق قتل کو ڈھیٹ بن کر دیکھا اور ترسن نہ کھایا، اب وہی آنکھیں سندھ میں قید ایک مظلوم مسلمان لڑکی کا خط پڑھ کر اس کی مدد کے لیے بے چین تھی۔ عراق کے حاکم حجاج بن یوسف ثقفی کا شمار ان مسلمان حکمرانوں میں ہوتا ہے جنہوں نے منفرد کارنامے انجام دیے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے قرآن مجید کے الفاظ پر اعراب یعنی زبر زیر پیش وغیرہ لگا کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہاں سن لیجئے، آج یہی حجاج بن یوسف کے کارنامے سے آج ہم لوگ بغور قرآن شریف کو بآسانی پڑھ سکتے ہیں اور حفظ کر سکتے ہیں، اور غیر عرب مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس نے نجات دلا دی۔ حجاج بن یوسف اصول کا اتنا سخت آدمی تھا کہ وہ کسی مجرم کو معاف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک بوڑھی خاتون نے آ کر دہائی دی۔ اس بوڑھی خاتون کا اکلوتا جوان بیٹا بھی دیبل کے قیدیوں میں شامل تھا۔ جب وہ بوڑھی خاتون حجاج بن یوسف کے دربار میں فریاد کرنے کے لیے پہنچی تو وہ اس کی فریاد سن کر اپنی نشست سے فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے خاتون، آپ نے میری بہت بڑی الجھن دور کر دی ہے۔ مجھے کسی نامعلوم مقام سے کسی نامعلوم بے بس لڑکی نے پیغام بھیجا تھا کہ ہماری مدد کریں، مگر مقام کا نہیں پتہ تھا۔ میرا اللہ گواہ ہے کہ جب سے میں نے وہ پیغام پڑھا ہے میرا دن کا سکون اور رات کی نیند ختم ہو چکی ہے۔ مجھے اس فکر نے کھانے پینے سے روک رکھا ہے۔ حجاج بن یوسف نے اسی وقت اپنے خاص نمائندوں کو تیز رفتار سواری کے ساتھ راجہ داہر کے پاس بھیج دیا۔ نمائندے نے جب راجہ داہر کے پاس جا کر قیدیوں کو آزاد کرنے اور مالی نقصان کی تلافی کا مطالبہ کیا تو اس مکار راجہ نے صاف انکار کر دیا اور کہا، ان ڈاکوؤں کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان ڈاکوؤں سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حجاج بن یوسف کے نمائندے نے راجہ داہر کا جواب سنا تو کہا، جس حکمران کو اپنی سلطنت میں پھیلنے والی برائی کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے اس کو حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ راجہ داہر یہ بات سن کر غصے میں آ گیا۔ وہ حجاج بن یوسف کے ساتھ پورے عالم اسلام کو للکارنے لگا۔ حجاج بن یوسف کو جب ان باتوں کا علم ہوا تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے اپنا ذاتی خنجر اٹھایا اور کمرے میں لٹکے ہوئے نقشے پر جہاں ہندوستان تھا اس کے عین درمیان خنجر پیوست کر دیا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ حجاج بن یوسف نے اس علاقے کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اور حجاج بن یوسف نے پورے جوش سے بلند آواز میں کہا، میں سندھ کے خلاف جہاد کا اعلان کرتا ہوں۔ حجاج نے اپنے تمام ہونہار اور قابل سالاروں میں سے ایک بہت کم عمر سالار کو منتخب کیا جس کی عمر صرف اور صرف 17 ہی سال تھی۔ اس عظیم سپہ سالار کا نام محمد بن قاسم تھا جو اس کا بھتیجا اور داماد تھا۔ محمد بن قاسم 695 عیسوی میں پیدا ہوا۔ محمد بن قاسم میں کم عمری میں ہی عسکری صلاحیتوں کے جوہر نظر آ رہے تھے۔ جب حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو دیبل موجود
کوٹ قاسم پر حملہ کرنے کے لیے سالار چنا تو کئی تجربہ کار سالاروں نے حجاج بن یوسف کو اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کو کہا، مگر حجاج بن یوسف کی نظریں اس معرکے کے لیے محمد بن قاسم کا چناؤ کر چکی تھی۔ بڑے کارنامے کے لیے پختہ عمر کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ مضبوط ارادے اور پکے جذبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حجاج بن یوسف نے اپنے قابل فخر بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم سے کہا، محمد تم آج ہی دمشق روانہ ہو جاؤ۔ میرا یہ خط امیر المومنین خلیفہ ولید بن عبد الملک کو دکھانا اور وہ جتنی فوج تمہیں دے وہ لے کر یہاں آ جانا۔ میری بات یاد رکھو کہ واپس آنے میں دیر نہ کرنا۔ امیر المومنین ولید بن عبد الملک سندھ کے مظلوم عوام کا دکھ سن کر تمہیں سندھ روانہ ہونے کی اجازت دے دیں گے۔ میں نے تمہارے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ لادا ہے۔ دمشق سے واپس پر اس سے بھی بھاری ذمہ داری سونپ سکتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کی طرف دیکھا اور ایک پر اعتماد احساس سے ان کو سلام کیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ سفر بہت لمبا تھا، اس لیے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم سے کہا کہ جہاں اس کا گھوڑا تھک جائے اس علاقے کی چوکی سے تازہ دم گھوڑا لے لے اور اپنا سفر جاری رکھے۔ یہ بھی تاکید کی کہ اپنے دوست زبیر کو بھی ساتھ لے لے تاکہ دونوں مل کر دمشق میں خلیفہ مسلمین ولید بن عبد الملک سے ملاقات کر لیں۔ کئی روز سفر کر کے محمد بن قاسم اور زبیر دمشق سے چند میل دور کے فاصلے پر ایک چھوٹی بستی سے باہر قائم چوکی پر رک گئے۔ محمد بن قاسم نے چوکی کے حاکم کو حجاج بن یوسف کا حکم نامہ دیا اور کہا، ہمیں 2 عدد تازہ دم گھوڑے دے دیں، ہم نے دمشق پہنچنا ہے۔ چوکی کے حاکم نے کہا، آپ کچھ دیر آرام کر کے کھانا کھا لیں، کھانا بالکل تیار ہے، لیکن فی الحال آپ کو گھوڑے نہیں ملیں گے کیونکہ آج ہمارے پاس صرف 5 گھوڑے ہیں۔ محمد بن قاسم نے حیران ہو کر کہا، مگر ہمیں تو صرف 2 گھوڑے چاہیے۔ چوکی کے حاکم نے کہا، انہوں نے ان گھوڑوں کو امیر المومنین کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے لے کر جانا ہے، کیونکہ انہوں نے اور ان کے 4 ساتھیوں نے دمشق میں ہونے والی ہتھیاروں کی نمائش میں جانا ہے۔ وہاں جنگی ہتھیاروں سے لڑنے کا مقابلہ بھی ہوگا، اس لیے انہوں نے آج شام تک دمشق لازمی پہنچنا ہے۔ میں نہ تو حجاج بن یوسف کا حکم ماننے سے انکار کر رہا ہوں اور نہ ہی سلیمان بن عبد الملک کو ناراض کر رہا ہوں۔ آپ کو علم ہوگا کہ وہ بہت سخت مزاج ہیں۔ محمد بن قاسم نے اس سے پوچھا، وہ اس وقت کہاں ہیں؟ میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ چوکی کا حاکم بولا، وہ اندر آرام کر رہے ہیں، انہوں نے دوپہر کا کھانا کھا لیا ہے اور تھوڑی دیر آرام کر کے یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اگر آپ کو بہت ضروری کام ہے اور جلدی بھی ہے تو آپ ان سے مل لیں اور اجازت لے لیں۔ دوپہر تک ان کے اپنے گھوڑے بھی تازہ دم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو 2 گھوڑے دینے سے انکار نہیں کر رہا، مگر ان کو 5 گھوڑے نہ ملے تو وہ مجھ سے سخت ناراض ہوں گے اور وہ ناراض ہو کر بہت جنونی ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر چوکی کا حاکم محمد بن قاسم اور زبیر کے لیے کھانے کا انتظام کرنے چلا گیا۔ زبیر نے محمد بن قاسم سے کہا، عالم اسلام میں شاید سلیمان بن عبد الملک سے زیادہ خود پسند اور مغرور کوئی نہیں ہوگا، اس لیے ہمیں اس سے کسی اچھے جواب کی امید نہ رکھنی چاہیے۔ محمد بن قاسم نے مسکرا کر زبیر سے کہا، میں ان کی اجازت کے بغیر گھوڑے لے جا سکتا ہوں، مگر ہمارے بعد چوکی کے محافظوں کی شامت آ جائے گی، اس لیے اس سے ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زبیر نے کہا، جی جیسا آپ بہتر سمجھیں کر لیں، تب تک میں استبل سے 2 گھوڑے کھول کر لاتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے سلیمان بن عبد الملک کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ سلیمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، وہ خادم اس کے پاؤں دبا رہے تھے اور ایک کاندھے دبا رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے اندر آ کر السلام علیکم کہا۔ سلیمان بن عبد الملک نے نہایت لاپرواہی سے وعلیکم السلام کہا اور پوچھا، تم کون ہو؟
یہاں کیا لینے آئے ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ محمد بن قاسم نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کے آرام میں خلل ڈالا، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں ایک بہت اہم پیغام لے کر دمشق جا رہا ہوں۔ سلیمان بن عبد الملک نے نہایت لاپرواہی اور طنزیہ انداز میں کہا تو جاؤ بابا، ہم نے کون سا تم کو پکڑ رکھا ہے؟ اس کے ساتھ وہ ایک زوردار قہقہے سے ہنسا۔ اس کے باقی ساتھیوں نے بھی زوردار قہقہے لگائے۔ محمد بن قاسم نے اس کے رویے کی طرف توجہ نہ دی اور کہا ہمارے گھوڑے بہت تھک چکے ہیں اور اس چوکی سے ہمیں 2 تازہ دم گھوڑے لے کر جانے ہیں، اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت لینے کی ضرورت تو نہیں، مگر میں نے سوچا کہ ہمارے بعد آپ چوکی کے محافظوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا اگر تمہارے گھوڑے تھک چکے ہیں تو دمشق پیدل چلے جاؤ۔ محمد بن قاسم نے نہایت پرعزم انداز میں کہا ایک سپاہی کے لیے پیدل چلنا مشکل نہیں، لیکن ہمیں دمشق میں بہت جلد پہنچنا ہے۔ سلیمان نے پھر طنز کرتے ہوئے کہا اچھا تو تم سپاہی ہو، مگر تمہاری نیام میں لکڑی کی تلوار ہے یا لوہے کی؟ یہ سن کر باقی لوگ دوبارہ ہنسنے لگے۔ محمد بن قاسم نے اپنی سنجیدگی پر برقرار رکھتے ہوئے کہا اگر بازوؤں میں طاقت ہو تو لکڑی سے بھی لوہے جیسا کام لیا جا سکتا ہے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ میری نیام میں تلوار بھی لوہے کی ہے اور مجھے اپنے بازوؤں پر مکمل بھروسہ بھی ہے۔ سلیمان بن عبد الملک یہ سن کر حیران ہو گیا اور اپنے ایک ساتھی سے کہا صالح یہ لڑکا بہت باتیں کرتا ہے، ذرا اٹھو اور اس کے مقابلے میں آؤ، میں اس سپاہی کے جوہر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک سانو لے رنگ کا لمبا آدمی فوراً اٹھا اور تلوار تھام کر محمد بن قاسم کی طرف بڑھا۔ محمد بن قاسم نے کہا میں راہ چلتے ہوئے سپاہیانہ صلاحیتوں دکھانے کا عادی نہیں ہوں اور نہ ہی میرے پاس فالتو وقت ہے، اگر میرے پاس اضافی وقت بھی ہوتا تو مجھے بے مقصد قہقہے لگانے والوں کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر محمد بن قاسم کمرے سے باہر نکل آیا، مگر صالح نے آگے بڑھ کر تلوار کی نوک اس کی طرف کرتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا اور کہا ارے بے وقوف، اگر تمہاری عمر کچھ زیادہ ہوتی تو میں تم کو بتاتا کہ بے مقصد قہقہے لگانے والا کس کو کہتے ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے صالح سے کہا اس لڑکے کو جانے دو، اللہ جانے کہاں سے تلوار لے آیا ہے۔ اتنی دیر میں زبیر گھوڑوں کی لگام تھام کر آتا ہوا نظر آیا تو سلیمان نے صالح سے کہا کہ یہ کون ہے جو گھوڑے لے کر جا رہا ہے؟ صالح نے اس کی طرف دیکھا تو اتنی دیر میں محمد بن قاسم نے تلوار نیام سے باہر نکالی اور کہا لگتا ہے دور جاہلیت کے لوگ آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں، تم ہمیں نہیں روک سکتے۔ صالح نے اپنی تلوار کی نوک محمد بن قاسم کے سینے کی طرف کی اور نہایت غصے میں چلایا اگر تمہاری زبان سے مزید کوئی لفظ نکلا تو میں اپنی تلوار کو تمہارے خون۔ ابھی یہ الفاظ صالح کی زبان پر تھے کہ فضا میں 2 تلواروں کی ٹکرانے کی آواز گونجی اور چند لمحوں میں صالح کی تلوار 10-12 قدم دور گری ہوئی تھی اور اس کے ساتھی حیران کھڑے تھے۔ محمد بن قاسم نے لگام پکڑی اور چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور گھوڑے کا رخ موڑتے ہوئے سلیمان بن عبد الملک کی طرف دیکھا اور کہا آپ کا یہ ساتھی بہادر تو ہے مگر تلوار پکڑنا نہیں جانتا، میری بات مانے کہ ان ساتھی کو دمشق میں جنگی ہتھیاروں کی نمائش سے پہلے کسی سپاہی کے سپرد کر دیں۔ یہ کہہ کر محمد بن قاسم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور زبیر بھی اس کے ساتھ گھوڑے کو بھگا کر منٹوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ صالح شرمندگی سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے استبل کی طرف بھاگا، لیکن سلیمان بن عبد الملک نے ہنستے ہوئے اسے روک لیا اور کہا اب زیادہ بہادری نہ دکھاؤ، تم ان لڑکوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ لڑکا ہمارا مذاق اڑا کر بہت دور نکل گیا ہوگا۔ محمد بن قاسم کی شخصیت سے ہی اندازہ ہوتا
ہو جاتا تھا کہ وہ دین اسلام کا پکا پیروکار ہیں۔ راستے میں زبیر نے محمد بن قاسم سے کہا، کیا آپ کو علم ہے کہ سلیمان بن عبد الملک خلافت کا امیدوار بھی ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، اللہ کریم مسلمانوں کو ہر قسم کے شر سے ہمیشہ بچائے، آمین۔ زبیر نے محمد بن قاسم کی بات سن کر ثم آمین کہا اور کہا، آج میں نے آپ کے چہرے کو پہلی دفعہ اتنی جلال میں دیکھا ہے۔ صالح کا مقابلہ کرنے کے لیے جب آپ نے تلوار نکالی تو مجھے آپ زیادہ عمر کے تجربہ کار سپاہی محسوس ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ صالح کون تھا؟ یہ تلوار زنی کا بہت تجربہ کار کھلاڑی ہے۔ میں نے 1.5 سال پہلے اس کو دیکھا تھا۔ اسے اپنی مہارت پر بہت غرور تھا، مگر آپ نے تو اس کا سارا غرور مٹی میں ملا دیا۔ محمد بن قاسم اس کی بات سن کر مسکرا دیا اور دمشق کی جانب تیزی سے بڑھنے لگا۔ دمشق پہنچ کر دونوں نے جامع مسجد میں نماز عصر ادا کی اور قصر خلافت میں چلے گئے، جہاں امیر المومنین ولید بن عبد الملک نے ان کی آمد کی اطلاع پاتے ہی انہیں فوراً اندر آنے کا کہا۔ جب دونوں دربار میں پہنچے تو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے دونوں کو باری باری سر سے پاؤں تک دیکھا اور پوچھا، تم دونوں میں سے محمد بن قاسم کس کا نام ہے؟ محمد بن قاسم نے نہایت ادب سے جواب دیا، یا امیر المومنین، میرا نام محمد بن قاسم ہے۔ خلیفہ کے سوال کرنے کے بعد تمام درباریوں کی نظریں زبیر پر لگی ہوئی تھی، مگر محمد بن قاسم کا جواب سن کر وہ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ سب کی نظروں میں حیرت اور زبان پر خاموشی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب درباری ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ حجاج بن یوسف کے پہلے خط سے خلیفہ کو علم تو تھا کہ محمد بن قاسم بالکل نوجوان ہے، جس کی عمر بمشکل 17 سال ہے، مگر تمام درباری زبیر کو ہی محمد بن قاسم سمجھ رہے تھے۔ اس لڑکے کو قنیبیہ کے لشکر کا سالار اعلیٰ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ پھر سب لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے کے بعد خلیفہ کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ خلیفہ کو احساس ہو گیا تھا کہ تمام درباری خاندان خلافت کے محسن حجاج بن یوسف کے فیصلہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے زبیر اور محمد بن قاسم کو بلایا اور اپنے انتہائی قریب بیٹھاتے ہوئے کہا، میں اس نوجوان مجاہد کو سلام پیش کرتا ہوں جس کے لیے حجاج بن یوسف جیسے زمانہ شناس کے خیالات بلند ہیں۔ میرے لیے بھی آپ قابل احترام ہے۔ پھر خلیفہ نے محمد بن قاسم سے پوچھا، یہ آپ کا بڑا بھائی لگتا ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، نہیں امیر المومنین، یہ میرے ساتھی زبیر ہیں۔ ولید بن عبد الملک نے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، نوجوان، میں نے آج سے پہلے بھی تم کو کہیں دیکھا ہوا ہے، شاید تم سرندیپ کے ایلچی کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ تم وہاں سے کب آئے اور وہ بچے کہاں ہیں؟ خلیفہ کو زبیر کی طرف متوجہ دیکھ کر درباری بھی زبیر کی طرف دیکھنے لگے اور اکثر نے ان کو پہچان بھی لیا۔ زبیر کو بے اعتماد دیکھ کر محمد بن قاسم نے جلدی سے حجاج بن یوسف کا خط خلیفہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کے لیے خاص پیغام ہے۔ خلیفہ نے خط لے کر پڑھا اور تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر کہا، سندھ کے راجا نے ہمارے جہاز کو لوٹ لیا ہے، سرندیپ جانے والی عورتوں اور بچوں کو قید بھی کر لیا ہے۔ زبیر، تم سارا واقعہ خود دربار کو سناؤ۔ زبیر نے شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ دربار میں سنا دیا، مگر درباری خاموشی سے بیٹھے رہے، جس کو دیکھ کر زبیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے جیب سے ایک خط نکالا اور خلیفہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، ابو الحسن کی بیٹی نے یہ خط والی بصرہ کو لکھا تھا، آپ بھی پڑھ لیں۔ خط پڑھتے ہوئے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ بھی حجاج بن یوسف کی طرح بہت متاثر ہوئے۔ پھر انہوں نے درباریوں کو سنانے کے لیے اونچی آواز میں دوبارہ خط پڑھا۔ وہ ہر لفظ اور ہر سطر ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے تھے۔
ان کے احساسات کا اندازہ ان کی آواز سے لگ ہو رہا تھا۔ انہوں نے ابھی آدھا خط پڑھا تھا کہ ان کی آواز رند گئی اور وہ خاموش ہو گئے اور رومال سے اپنے آنسو صاف کرنے لگے۔ پھر انہوں نے محمد بن قاسم کو خط پکڑاتے ہوئے کہا، اس خط کو پڑھنے کا حوصلہ نہیں ہو رہا، اب آگے سے تم پڑھ کر سناؤ۔ محمد بن قاسم نے خط پڑھنا شروع کر دیا۔ درباریوں کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ تمام درباری خط سن کر اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے تھے، مگر وہ سب امیر المومنین کی خاموشی کی وجہ سے خاموش بیٹھے تھے۔ مگر یہ خاموشی زیادہ دیر قائم نہ رہی اور شہر کا بوڑھا قاضی اپنے جگہ سے اٹھا اور بولا، امیر المومنین، آپ کو کس بات کا انتظار ہے؟ یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، باقی ہمارے سر سے اوپر ہو چکا ہے۔ آپ نے بھی خط پڑھا اور سنا ہے اور ہم نے بھی۔ ہمارا دل بے قرار اور بے چین ہے۔ آپ کو کوئی بھی فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ خلیفہ نے بوڑھے قاضی کی طرف دیکھا اور کہا، میں آپ سب کی رائے کا منتظر تھا، اب آپ ہی بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ قاضی نے کہا، یا امیر المومنین، رائے اس وقت دی جاتی ہے جب دو راستے ہوں، مگر اب ہمارے سامنے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے جہاد کا راستہ، اس لیے اس حوالے سے رائے لینے کی بجائے حکم دیں۔ خلیفہ نے ہاتھ میں پکڑی تلوار پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، میں آپ سب کی رائے پوچھنا چاہوں گا۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا، یا امیر المومنین، ہم سب آپ کے حکم پر عمل کریں گے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم میں سے کوئی بھی الٹے پاؤں چلنا نہیں جانتا۔ ہم سب شہید یا غازی کا درجہ حاصل کرنے کی خواہش مند ہیں۔ خلیفہ نے کہا، آپ کی بات بالکل درست ہے، مگر ہمارے پاس بہت کم فوج ہے۔ موسیٰ بن نصیر کا پیغام آ چکا ہے کہ وہ اندلس پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب ترکستان میں عراق کی ساری فوج کو قنطیہ اپنے لیے بہت کم سمجھتا ہے، قتیبہ اپنے لیے بہت کم سمجھتا ہے، اس لیے ہمیں کوئی نیا محاذ کھولنے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ ہم فی الحال صبر کریں یا ان کے محاذ کو کمزور کر لیں۔ بوڑھے قاضی نے دوبارہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، امیر المومنین، اس خط کو سننے کے بعد ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ نہ کرے۔ اگر آپ کم فوج کا معاملہ عوام کے سامنے رکھیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ سندھ کی مہم کے لیے ہم کو افریقہ یا ترکستان سے افواج بلانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ خلیفہ نے بوڑھے قاضی کی بات سن کر کہا، اگر آپ عوام کو جہاد کے لیے راضی کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں تو میں ابھی اور اسی وقت سندھ کے لیے جہاد کا اعلان کرنے کو تیار ہوں۔ قاضی نے خلیفہ کی بات سن کر اپنے باقی ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ خلیفہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ درباری بھی فوراً اٹھ کھڑے ہو گئے۔ خلیفہ نے تلوار کو لاٹھی کی طرح پکڑتے ہوئے کہا، میں اپنے عوام سے مایوس نہیں ہوں، مجھے صرف یہ شکایت ہے کہ ہمارے معذرین جو رائے دے سکتے ہیں وہ سب خود پسند اور خود غرض ہو گئے ہیں۔ آپ کو علم تو ہے کہ جب موسیٰ بن نصیر نے افریقہ کی طرف جانے کی اجازت چاہی اور میں نے اس کو اجازت دے دی تو اونچے طبقے کے لوگوں نے سخت مخالفت کی تھی۔ جب قتیبہ کے مرو پر حملہ کیا تھا تو میرے اپنے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے صاف لفظوں میں سخت مخالفت کی تھی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ با اثر لوگوں میں جو مخلص لوگ ہیں وہ جاہل اور آرام پسند ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ وہ لوگ گھروں میں بیٹھ کر روئے زمین پر غلبہ اسلام کے لیے اپنی نیک دعاؤں کو کافی سمجھتے ہیں۔ اگر تمام معذرین دربار عوام میں جائیں چاہیں اور ان کو جہاد کا بتائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ چند روز میں ایک ایسی فوج تیار نہ ہو جائے گی جو نہ صرف سندھ بلکہ پوری دنیا پر غلبہ اسلام کے لیے کافی ہوگی۔ آپ لوگ میری بات کا برا نہ مانیے گا، ایک یا دو دن عوام کو بلکہ اپنے جیسے بے عمل
معذرین کو یہ بات بتا کر خوشی محسوس کریں گے۔ پھر سندھ کے راجہ داہر کو برا بھلا کہہ کر بنی اسرائیل کی طرح دنیا اور آخرت کا سارا بوجھ اللہ کریم کے سپرد کر کے آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ مگر ہم سب ہمت کریں تو مجھے یقین ہے کہ عالم اسلام ابھی پرجوش اور زندہ ہے۔ اگر تمام معذرین تفریحی مجلس کی جگہ دمشق کے ہر گھر میں جائیں، عوام میں جانا، گفتگو کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا کر لیں تو سندھ کے جو قیدی دیواروں کو کان لگائے بیٹھے ہیں وہ بہت جلد ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوؤں کی آواز سن لیں گے۔ اللہ کریم اس لڑکی کو صحت اور زندگی عطا فرمائے، وہ اپنی روشن آنکھوں سے خود دیکھے گی کہ ابھی ہماری تلواریں کند نہیں ہوئی۔ امیر المومنین نے پورے دربار کو ایک خاموش پیغام دے دیا تھا۔ محمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر کہا، امیر المومنین، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ساری ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ خلیفہ نے مسکرا کر محمد بن قاسم کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم کو میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں تشریف لے گئے اور دربار برخاست ہو گیا۔ دربار میں موجود تمام معذرین نے محمد بن قاسم کو گھیر لیا، نئی فوج تیار کرنے میں تعاون کا یقین دلایا اور اس کو ڈھیروں دعائیں دی۔ محمد بن قاسم نے دمشق کے ہر محلے اور گلی میں جا کر سندھ کے جہاد کے لیے لوگوں کو بتایا، جس پر تمام لوگ جہاد پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بچے، جوان اور بوڑھے سب محمد بن قاسم کی قیادت میں خود کو شامل کر رہے تھے۔ بوڑھے اور جوان اپنی تلواریں بلند کر کے اپنی حمایت کا یقین دلانے لگے۔ اتنے میں ایک 10 سالہ بچہ ہجوم کو پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھا اور خلیفہ ولید بن عبد الملک کے قریب جا کر بولا، یا امیر المومنین، کیا مجھے بھی جہاد پر جانے کی اجازت ہے؟ مجھے علم نہیں تھا، ورنہ میں بھی اپنی تلوار ساتھ لے کر آتا۔ میں بھی سندھ میں قید مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس بچے نے تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور کہا، آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی بھاگ کر گھر جاتا ہوں اور اپنی تلوار لے آتا ہوں۔ آپ مجھے تھوڑی دیر کی اجازت دے دیں اور سندھ جانے والے لشکر کو بھی روک لیں تاکہ میں بھی اس میں شامل ہو سکوں۔ خلیفہ نے بچے کی معصومیت اور جذبے کو دیکھ کر اس کے گالوں پر پیار کیا اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، ابھی تم یہیں رہو، کیونکہ جہاد پر جانے کے لیے تم کو ابھی چند سال مزید انتظار کرنا ہوگا۔ بچہ خلیفہ کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ وہ دوڑتا ہوا محمد بن قاسم کے پاس چلا گیا۔ بچے کے چہرے پر بے چینی تھی، جیسے وہ جہاد پر جانے کے لیے بے چین ہو۔ وہ جانے کی ضد کرنا چاہتا تھا، مگر دونوں بڑی شخصیات کے احترام کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے بچے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور ایک سپاہی کو کرسی اٹھا کر لانے کا حکم دیا۔ جب سپاہی کرسی لے آیا تو انہوں نے اسے محمد بن قاسم کے قریب رکھنے کا اشارہ کیا۔ خلیفہ نے کرسی پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا، محمد بن قاسم کی تقریر کے بعد مزید کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تمہاری غیرت زندہ ہے۔ بے حسی تم سب سے بہت دور ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت سندھ کے خلاف جہاد کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سندھ جانے والے لشکر کی مدد فرمائے، آمین۔ لوگوں کا ہجوم خلیفہ کی بات سن کر پرجوش ہو گیا اور فضا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی نعروں سے گونج اٹھی۔ خلیفہ نے لوگوں کو ہاتھ کا اشارہ کر کے خاموش کروایا اور کہا، میری خواہش ہے کہ ایک ہفتے کے اندر دمشق کی فوج بصرہ روانہ ہو جائے۔ اگر بصرہ میں محمد بن قاسم جیسے چند اور نوجوان موجود ہیں تو یقیناً کوفہ اور بصرہ سے بھی سپاہیوں کی کافی تعداد جمع ہو جائے گی۔ آپ میں سے جن کے پاس گھوڑے نہیں ہیں ان کو گھوڑے دیے جائیں گے، اور جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے انہیں اسلحہ دیا جائے گا۔ میں ایک
بہت اہم خبر بھی سنانا چاہتا ہوں جس کا فیصلہ کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ میں محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے والے لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ میں نے اس نوجوان مجاہد کے لیے عماد الدین کا لقب چنا ہے۔ آپ سب مل کر اس کے لیے دعا کریں کہ یہ واقعی اسلام کے لیے عماد الدین یعنی دین کا ستون ثابت ہو، آمین۔ مجمع میں ایک بار پھر جوش اٹھ آیا اور سب نے مل کر خلیفہ کے فیصلے کی بھرپور حمایت کر دی۔ رات کے آخری پہر محمد بن قاسم نیند سے بیدار ہوا اور دمشق کی جامع مسجد میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ بعد نماز اللہ تعالی کی بارگاہ میں انتہائی عجز و انکسار اور سوزوگفتار کے ساتھ دعا کرنے لگا، اے رب العالمین، تو بہت رحیم و کریم ہے، تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ میرے کمزور کندھوں پر ایک بہت بھاری ذمہ داری آن پڑی ہے، میری مدد فرما، مجھے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے ساتھیوں کو ان کے آباء و اجداد کا عزم، جذبہ اور استقلال عطا فرما۔ حشر کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے والوں کے سامنے ہمیں شرمسار نہ ہونے دینا۔ اے مالک دو جہاں، مجھے خالد بن ولید اور مسنہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جذبہ عطا فرما۔ میری زندگی کا ہر لمحہ تیرے دین کی سربلندی اور سرفرازی میں گزرے، اے رب العالمین، ہماری مدد فرما۔ تیرے نام پر مٹنے والے تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ محمد بن قاسم کی آواز بھر آئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلنے لگے۔ کچھ دیر ہی کیفیت رہی، جب دل کو حوصلہ ہوا تو محمد بن قاسم نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیے اور دیکھا کہ اس کے ساتھ صف میں ایک اور آدمی بھی ہے جو اس کے دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے۔ محمد بن قاسم نے اور اس نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس آدمی کا سادہ لباس اور نورانی چہرہ مخصوص جاذبیت ظاہر کر رہا تھا۔ دونوں کی نظروں میں شناسائی کا انداز تھا۔ وہ آدمی اپنی جگہ سے ذرا سا کھسکا اور محمد بن قاسم کے انتہائی قریب ہو کر بیٹھ گیا اور نہایت محبت اور خلوص سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا تمہارا نام محمد بن قاسم ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، جی ہاں۔ آدمی نے خوشی سے کہا، میرا نام عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ محمد بن قاسم کا چہرہ کھل اٹھا، وہ نہایت ادب سے بیٹھ گیا۔ محمد بن قاسم اس سے پہلے عمر بن عبدالعزیز کی بزرگی اور پاکیزگی کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا اور اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ عمر بن عبدالعزیز سے ملاقات کرے۔ محمد بن قاسم نے اس سے کہا، محترم، آپ میرے لیے خصوصی دعا فرمائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے نیک ارادے کو پورا فرمائے اور تمہاری مدد فرمائے، آمین۔ محمد بن قاسم نے کہا، محترم، ایک لمبے عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں آپ سے ملاقات کروں۔ آج اتفاقاً آپ سے ملاقات ہو گئی ہے، جو اللہ تعالی کی طرف سے میرے لیے تحفہ ہے۔ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے مسکرا کر کہا، تمہارے جیسے بہادر اور ہونہار سپہ سالار کی قیادت میں انشاءاللہ دشمن کے خلاف تلوار کی مہم ختم ہو جائے گی، مگر تم سندھ میں جہاد کا اصل جذبہ لے کر جا رہے ہو تو تم کو وہاں پر اپنے اخلاق، کردار اور نرم لہجے سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم سندھ کے لوگوں کو غلام بنانے نہیں بلکہ ان کو ظلم سے نجات دلا کر آزادی اور سلامتی کا راستہ بتانے آئے ہو۔ تم نے انہیں یہ بتانا ہے کہ اسلام میں قدم رکھنے والے ہر انسان غلامی سے آزاد ہے۔ تم جس علاقے میں جا رہے ہو وہاں کے لوگ آقا اور غلام
اونچی اور نیچی ذات کے قائم ہے، مگر تم نے اسلامی مساوات کا درست نقشہ پیش کر کے تمام انسانوں کو برابر درجہ دینا ہے۔ اس طرح تم ان کے دل بھی جیت لوگے۔ جو آج تمہارا دشمن ہوگا وہ کل تمہارے کردار کی وجہ سے تمہارا سب سے بہترین دوست بن جائے گا۔ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری حامی و ناصر ہو۔ اتنی دیر میں فجر کی اذان ہونے لگی۔ دونوں نے فجر کی نماز ادا کی اور محمد بن قاسم نے عمر بن عبدالعزیز سے اجازت لی اور کہا، سندھ روانہ ہونے میں ہمیں 5-6 دن لگ سکتے ہیں۔ ان دنوں میں مجھے آپ کے علم و فضل سے فیض یاب ہونے کا موقع مل جائے تو میری خوش قسمتی ہوگی، مگر دن میں زیادہ وقت مجھے نئے سپاہیوں کو تربیت دینے میں گزارنا ہوگا۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو رات کو مجھے تھوڑا وقت دے دیا کریں۔ عمر بن عبدالعزیز نے محمد بن قاسم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جب بھی تمہارا دل چاہے میرے پاس آ جانا، خاص طور پر اس وقت مجھے تم یہاں مسجد میں پاؤ گے۔ 1 ہفتہ کے بعد میں نے مدینہ منورہ چلے جانا ہے۔ محمد بن قاسم نے عمر بن عبدالعزیز سے اجازت لی اور مسجد سے باہر آ گیا، جہاں پر دمشق کے نوجوانوں کا ایک بڑا ہجوم تھا۔ وہ اس کے آگے پیچھے چلنے لگے۔ محمد بن قاسم نے جوانوں سے کہا، آپ سب لوگ میدان میں پہنچ جائیں، میں تھوڑی دیر تک آپ کے پاس آتا ہوں۔ تمام نوجوان میدان کی طرف چل پڑے۔ یہ 5 دن گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا اور دمشق میں نوجوانوں کا ایک بڑا لشکر تیار ہو چکا تھا۔ صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد دمشق کے لوگ مکانوں کی چھتوں اور بازاروں میں کھڑے ہو کر محمد بن قاسم اور اسلامی لشکر کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک طویل سفر کے بعد جنگ کرنے والی فوج کی باغ دوڑ ایک 17 سالہ نوجوانوں کے ہاتھ میں تھی۔ دمشق سے بصرہ تک راستے میں ہر شہر ہر بستی سے کئی نوجوان، کم سن لڑکے اور بوڑھے بھی اس لشکر میں شریک ہو رہے تھے۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کے روانہ ہونے کی اطلاع پہنچ چکی تھی اور وہاں عورتیں بھی اپنے مردوں کو سندھ جانے والے لشکر میں شامل ہونے کا کہہ رہی تھی، بلکہ محمد بن قاسم کی بوڑھی والدہ بھی بصرہ کی بوڑھی عورتوں کے ساتھ مل کر جہاد کی تبلیغ کر رہی تھی۔ عورتوں نے اپنی قیمتی زیورات بیت المال میں جمع کروا دیے تھے تاکہ اسلامی لشکر کے کام آ سکے۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن گزارے۔ ان دنوں میں بیت المال میں لاکھوں روپے اور زیورات جمع ہو گئے تھے۔ دمشق سے روانہ ہوتے وقت اسلامی لشکر میں 5000 سپاہی تھے، مگر بصرہ پہنچنے تک یہ تعداد 12000 سے بڑھ گئی، جن میں 6000 سپاہی گھڑ سوار، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ تھے۔ محمد بن قاسم بصرہ کے سیراز اور وہاں سے مکران پہنچ گیا، مگر ان کی سرحد پار کر کے جب لسبیلا کا پہاڑی علاقہ شروع ہوا تو وہاں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ اپنی 20,000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سنگھی گورنر کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا۔ اس نے وہاں ایک مضبوط قلعہ کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں میں ماہر ترین تیر اندازوں کو بیٹھا دیا۔ جب اسلامی لشکر ان پہاڑی علاقے میں پہنچا تو بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے حملے شروع کر دیے۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ کسی پہاڑی یا ٹیلے سے اچانک نکلتا اور اسلامی لشکر پر تیر برسا کر غائب ہو جاتا تھا۔ گھوڑوں پر سوار اسلامی سپاہی ادھر ادھر ہو کر خود کو بچا تو لیتے، مگر اونٹ سوار ان حملوں سے شدید پریشان تھے، کیونکہ اونٹ بدک کر ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتے تھے، جن کو قابو کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر محمد بن قاسم نے ہر اول دستے کی تعداد میں اضافہ کر دیا۔
جس سے دشمن کے حملوں کا مقابلہ کرنا آسان ہو گیا، مگر چالاک دشمن پھر بھی اتنا شدید حملہ کرتا کہ اسلامی لشکر بوکھلا جاتا تھا۔ شام کو محمد بن قاسم نے اپنی تجربہ کار سالاروں کو بلایا اور ان سے مشورہ چاہا۔ کچھ نے کہا کہ پہاڑی سلسلے کی بجائے سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا جائے، مگر محمد بن قاسم نے اس تجویز کو پسند نہ کیا۔ اس نے کہا کہ جب تک یہ علاقہ دشمن سے پاک نہیں ہو جاتا ہمارا آگے بڑھنا خطرناک ہے۔ ہمارا اصل مقصد دیوبند پہنچنا نہیں بلکہ سندھ کو فتح کرنا ہے، جہاں پر مظلوم لوگوں کو راجہ داہر کے ظلم سے نجات دلانی ہے۔ ایک سالار نے کہا، محترم، اگر اس مہم کے دوران آپ کو کوئی نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا؟ محمد بن قاسم نے کہا، قادسیہ کی لڑائی میں ایرانیوں کو اپنے بڑے لشکر کے باوجود اس لیے شکست ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے سپہ سالار رستم کو اپنی طاقت مانا ہوا تھا۔ جب رستم مارا گیا تو وہ مسلمانوں کے مٹھی پر لشکر کے مقابلے سے بھاگ گئے، مگر اس کے برعکس مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص زخمی حالت میں گھوڑے پر سوار ہونے کے قابل نہیں تھے اور انہیں میدان سے الگ بیٹھنا پڑا، مگر پورا لشکر خود اعتمادی سے سپہ سالار کی غیر موجودگی کا احساس کیے بغیر لڑ رہا تھا۔ ہم بادشاہوں اور سالاروں کے لیے نہیں لڑتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتے ہیں۔ بادشاہوں اور سالاروں پر بھروسہ کرنے والوں کو ہمیشہ ذلت ملی ہے، مگر ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ قرآن مجید ہمارا رہنما ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے قوم کے لیے رستم نہ بنائے بلکہ مجھے مسنہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی شہادت نے ہر مسلمان کو جذبہ شہادت سے شرمسار کر دیا تھا۔ آمین۔ بھیم سنگھ کی فوج کے ساتھ اسلامی لشکر کا سامنا ہوا۔ دونوں طرف سے خوب حملے ہوئے۔ اسلامی لشکر نے اپنے سپہ سالار کے حکم کے مطابق ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن کو کافی نقصان پہنچایا۔ اس دوران میں اسلامی لشکر کا کافی خاصا نقصان ہوا۔ آدھی رات تک محمد بن قاسم کے تھکے ہارے سپاہی زخمیوں کے مرہم پٹی اور شہیدوں کی تدفین میں مصروف رہے۔ ادھر میدان میں ہر طرف دشمن کے زخمی سپاہی خوب چیخ رہے تھے۔ شہداء کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اسلامی لشکر کا نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم بھی کئی راتیں جاگنے، تھکاوٹ سے چور ہونے کی وجہ سے بے چین تھا۔ اس کے بازو دن بھر تلواروں اور نیزوں سے کھیلنے کے بعد شل ہو چکے تھے، مگر پھر بھی وہ اپنی تھکاوٹ کو بھول کر کمر پر پانی کا مشکیزہ لادے زخمیوں سے چور دشمن کے سپاہیوں کو پانی پلا رہا تھا۔ دن کے وقت جن آنکھوں میں دشمن کو ختم کرنے کی چمک تھی، وہی آنکھیں اس وقت زخمیوں کی حالت دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ ہاتھ جن میں پکڑی تلوار دشمن کے لیے موت کا پیغام تھی، وہی ہاتھ اب دشمن کے زخموں پر مرہم لگا رہے تھے۔ اسلامی لشکر کے سپاہی بھی دن بھر کی لڑائی سے تھک چکے تھے، مگر وہ بھی اپنے سپہ سالار کا جذبہ دیکھ کر اس کی مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے دشمن کے زخموں سپاہیوں کو کمر پر اٹھا کر قلعے کے اندر میں زمین پر لٹا دیا۔ محمد بن قاسم میدان میں زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھا کہ اس کو پہاڑی کے پیچھے سے کسی کی کرہانے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً پہاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کے چند قریبی دوست اور سالار بھی ساتھ تھے۔ جب انہوں نے مشعل کی روشنی آگے کی طرف تو دشمن کے مرے ہوئے سپاہیوں کے درمیان ایک زرہ پوش زخمی نوجوان دکھائی دیا، جس کی زرہ پر خون کے کئی نشان تھے۔ اس کے سینے میں ایک تیر اترا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ سے تلوار تو چھوٹ چکی تھی، مگر وہ دوسرے ہاتھ میں سندھ کا جھنڈا تھامے ہوئے تھا۔ محمد بن قاسم نے زمین پر گھٹنوں کے بل
بیٹھتے ہوئے زخمی کو اٹھ کر بیٹھنے میں مدد دی اور چند گھونٹ پانی پلایا۔ پانی پی کر نوجوان نے آنکھ کھول دی۔ زخمیوں سے اس کا بدن ڈھک رہا تھا۔ زخمی نوجوان نے جب اسلامی لشکر کے سپاہیوں کو دیکھا تو سندھ کے جھنڈے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ایک سالار نے نوجوان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، وہ یہ تو بھیم ہے، یہ تو بھیم سنگھ ہے۔ بھیم سنگھ نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، مسلمانوں، تم کو فتح مبارک ہو۔ محمد بن قاسم نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا کہ بھیم سنگھ نے کیا کہا ہے؟ ساتھی نے عربی میں ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے کہا ہے آپ کو فتح مبارک ہو۔ محمد بن قاسم نے بھیم سنگھ کو سہارا دیتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں کہ سندھی فوج ایسے بہادر سپہ سالار کی موجودگی میں میدان سے بھاگ گئی۔ پھر ایک سالار نے بھیم کو بیٹھنے کے لیے سہارا دیا اور محمد بن قاسم نے خود اس کی پسلی سے تیر باہر نکالا اور مرہم لگا دیا۔ قلعہ بہت چھوٹا تھا، اس لیے فوج کے لیے جگہ کم پڑ گئی۔ محمد بن قاسم نے باقی سپاہیوں کو قلعے سے باہر پڑاؤ کرنے کا حکم دیا اور اپنے زخمی سپاہیوں کے ساتھ دشمن کے زخمی سپاہیوں کو خیمے میں جگہ دے دی۔ اس نے تمام جراحوں اور طبیبوں کو حکم دیا کہ وہ دشمن کے زخمی سپاہیوں کا خاص خیال رکھے اور کوئی کوتاہی نہ کرے۔ چونکہ محمد بن قاسم خود بھی جراحی اور طب کا فن جانتا تھا، اس لیے وہ خود بھی زخمیوں کے خیموں کا چکر لگا کر سب کی خیریت پوچھتا۔ وہ دشمن کے سپاہیوں سے عربی میں بات کرتا تو اس کا ساتھی سندھی میں ترجمہ کر دیتا۔ اس پیغام میں وہ کہتا، آپ لوگ فکر نہ کریں، آپ سب بہت جلد تندرست ہو جائیں گے۔ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ہماری قید میں ہیں، بلکہ صحت مند ہونے کے بعد آپ لوگ جہاں جانا چاہیں چلے جانا۔ دشمن کے زخمی سپاہی محمد بن قاسم کے رویے پر حیران تھے۔ وہ کہنے لگے، بھگوان کے لیے آپ خود آرام کریں، مگر محمد بن قاسم کہتا کہ یہ اس کا فرض ہے جو وہ پورا کر رہا ہے۔ زخمیوں میں بھیم سنگھ محمد بن قاسم کی خاص توجہ کا مرکز تھا۔ وہ خود اس کے زخم صاف کرتا اور مرہم پٹی کرتا تھا۔ آخر انسانی تاریخ کا سب سے کم عمر سالار صحرا، سمندر اور جنگل پار کرتا ہوا اپنی منزل دیوبل کے قریب پہنچ گیا۔ دیوبل کا قلعہ بہت مضبوط اور بڑا تھا۔ راجہ داہر کی فوج نے کھلے میدان کی بجائے قلعہ میں بند ہو کر مقابلہ کرنے کا سوچا۔ یوں راجہ داہر کی فوج قلعے میں بند ہو کر مسلمانوں پر حملہ کر رہی تھی اور مسلمان کھلے میدان میں اس کا مقابلہ کر رہے تھے۔ چونکہ راجہ داہر کی فوج قلعے بند تھی، اس لیے محمد بن قاسم کی فوج کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ دیوبل کا محاصرہ کے لیے 1 ہفتہ ہونے کو تھا۔ ان دنوں میں اسلامی لشکر کے کئی نوجوان نے قلعے کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی، مگر راجہ داہر کے سپاہی ان پر گرم تیل پھینک دیتے اور مسلمان سپاہیوں کو مجبوراً وہاں سے دور ہٹنا پڑتا تھا۔ محمد بن قاسم نوجوان میں بھی زبردست سوچ کا مالک تھا۔ وہ اسلامی لشکر کو مضبوط بنانے کے لیے بہت کارنامے دے چکا تھا، اس لیے وہ سندھی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے پتھر پھینکنے کی مشین منجنیق بھی لے کر آیا تھا۔ یہ بہت بڑی تھی، جس کو دیکھ کر ہی خوف آنے لگتا تھا۔ اس منجنیق کا نام عروس تھا۔ راستے میں پہاڑی علاقے کی وجہ سے اس کو سمندری راستے سے یہاں لایا گیا تھا۔ جب دیوبل کے قریب کا محاصرہ کیے 1 ہفتہ ہو گیا تو اسلامی لشکر کے سپاہی عروس کو کھینچ کر میدان جنگ میں لے آئے۔ ان کے پاس اس کے علاوہ چھوٹی منجنیق بھی تھی، جن سے پتھر پھینک کر انہوں نے قلعے کی دیوار کے کچھ حصے کمزور کر لیے تھے۔ سندھی سپاہیوں نے عروس کو دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہ عجیب مشین بہت جلد قلعے کی دیوار کو توڑ دے گی۔ شام ہونے سے پہلے عروس کے ذریعے قلعہ کی مضبوط دیوار پر بھاری پتھر پھینکے گئے، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ اگلے دن صبح سویرے محمد بن قاسم نے عروس کے ذریعے شہر پر سند باری شروع کر دی۔ شہر کے درمیان ایک بلند مندر تھا
جس کے گنبد کی اونچائی 40 فٹ سے زیادہ تھی۔ اس مندر میں تمام ہندو پوجا کرتے تھے۔ اس پر سرخی رنگ کا ایک جھنڈا لہراتا تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا لہراتا رہے گا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تمام دیوتا ان کی حفاظت کریں گے اور دشمن کی فوج کو ضرور شکست ہوگی۔ یہ جھنڈا باقی جھنڈوں سے زیادہ اونچا تھا۔ منجنیق کو استعمال کرنے میں محمد بن قاسم کو خاص مہارت حاصل تھی۔ جب محمد بن قاسم کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے عروس کا نشانہ خود اپنے ہاتھوں سے جھنڈے پر سیدھا کیا اور پتھر پھینک کر جھنڈے کو گرا دیا۔ جھنڈا گرنے سے ہندوؤں میں ہلچل مچ گئی۔ وہ قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ اب وہ مسلمانوں کو مارنے یا خود مرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ محمد بن قاسم نے ایک فیصلہ کن حملے کا حکم دیا اور اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے قلعے کی سیڑھیوں اور دیواروں اور دروازوں پر چڑھ گیا اور سپاہی چاروں طرف سے مضبوط صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ہندوؤں نے کئی زوردار حملے کیے مگر مسلمان سپاہیوں نے ان کے ہر حملے کا بھرپور جواب دیا اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ راجہ کی فوج بدل ہو کر پیچھے ہٹ گئی اور اسلامی لشکر ایک ریلے کی طرح قلعے میں داخل ہو گئی۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی گونج میں راجہ کی بچی کچی فوج نے خوف کھا کر ہتھیار ڈال دیے۔ قلعہ پر قبضہ کرنے کے بعد اسلامی لشکر نے فجر کی نماز دیوبل کے گورنر کے محل میں پڑھی اور سورج طلوع ہونے کے بعد وہ دیوبل شہر میں آ گئے۔ دیوبل کا حکمران راجہ داہر بھی ایک بہت بڑی طاقتور ہاتھی پر سوار ہو کر میدان جنگ میں آ گیا۔ محمد بن قاسم نے موقع پا کر راجہ داہر کے ہاتھی کی سونڈ کاٹ دی۔ ہاتھی اس حملے میں بری طرح بوکھلا گیا اور پاگلوں کی طرح اچھلنے لگا۔ راجہ داہر جو اپنے قلعے اور دربار میں شیر کی طرح گرجا کرتا تھا اب گیدڑ کی طرح میدان سے بھاگنے کی راہ تلاش کرنے لگا، مگر شیر دل محمد بن قاسم کے چند وار اس کو ختم کرنے کے لیے کافی رہے۔ راجہ داہر کی موت کے بعد ہندوؤں کا زور ٹوٹ گیا اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمان اپنے جرنیل محمد بن قاسم کی سربراہی میں فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے تو ہندو قوم ڈر رہی تھی کہ اب مسلمان ان کے ساتھ نامعلوم کیسا سلوک کریں گے، مگر جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو محمد بن قاسم نے اعلان کر دیا، کسی کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، کسی قسم کی کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی کو قید کیا جائے گا۔ میرا کوئی سپاہی کسی مندر کی بے حرمتی بھی نہیں کرے گا۔ سب لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ محمد بن قاسم کے اس حکم کے تمام لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اسلامی لشکر کی آمد سے پہلے لوگ فکر مند تھے کہ انہیں شدید نقصان پہنچایا جائے گا، مگر انہوں نے مسلمان جرنیل کا حکم سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ تمام لوگوں نے خوشی سے اسلامی لشکر کا استقبال کیا۔ ہندوؤں کو عبادت کے لیے مکمل آزادی دی گئی۔ محمد بن قاسم نے ان تمام عرب سوداگروں کو آزاد کر دیا جن کو راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے لوٹ کر قید کر لیا تھا۔ تمام قیدیوں نے رہا ہو کر خوشی کا اظہار کیا اور محمد بن قاسم کو ڈھیروں دعائیں دیے۔ محمد بن قاسم نے ان سوداگروں کو لوٹنے والے تمام ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے انہیں سخت سزا دیے۔ محمد بن قاسم کی آمد کے بعد سندھ میں رفتہ رفتہ دوسرے علاقوں میں بھی اسلامی لشکر کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور وہ کئی علاقے فتح کرتے گئے۔ ان کا کامیابیوں کے باوجود مسلمان فوج کا رویہ وہی رہا جس کا حکم محمد بن قاسم نے دیا ہوا تھا۔ ان علاقوں کی رعایا مسلمان فوج کو حملہ آور سمجھنے کی بجائے اپنا نجات دہندہ اور دکھوں کو دور کرنے والا سمجھنے لگے۔ خاص طور پر اس عظیم نوجوان سپہ سالار نے جب ہندوؤں میں کسی بھی ذات پات اور اونچ نیچ کی تمیز کے بغیر تمام انسانوں کو برابری کا حق دے دیا تو کم ذات والے ہندوؤں میں خوشی کی لہر
دوڑ گئی۔ یہ ہندو ہمیشہ سے ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ انہوں نے خود کو اونچی ذات کے ہندوؤں کے برابر خود کو محسوس کیا تو ان کی آنکھیں کھل گئی۔ انہوں نے اس مسلمان جرنیل کو نہایت عزت و احترام سے دیکھنا شروع کر دیا۔ محمد بن قاسم نہایت نیک دل اور پکا مسلمان تھا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کروائی۔ سندھ کے علاقے میں یہ پہلی مسجد تھی۔ اس علاقے کے لوگوں نے چھوٹے بڑے امیر غریب اور ہر طرح کے مسلمانوں کو اکٹھے ایک صف میں کھڑے دیکھا تو انہوں نے دین اسلام کو سب سے بہتر مذہب مان لیا۔ یہ مساوات کا عملی نمونہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں سچائی اور مساوات کی روشنی نے اجالا کر دیا، جس سے وہ خوشی سے دین اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ یوں سندھ میں اسلام کی جڑیں مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی گئی۔ پھر محمد بن قاسم نے وہاں سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ سندھ کے مقامی لوگ اپنے محسن اور ہمدرد سے جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس نے انہیں کسی بھی ذات پات کی تفریق سے پاک نظام دیا تھا وہ اس طرح چھوڑ کر واپس چلا جائے گا۔ تمام لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور گلیوں بازاروں میں آ کر محمد بن قاسم کی سواری سے لپٹ کر رونے لگ گئے۔ وہ اسے واپس جانے سے روک رہے تھے۔ محمد بن قاسم کا اپنا دل بھی یہاں کے لوگوں کے جذبے سے بہت متاثر تھا۔ اس نے تمام لوگوں کو سمجھایا کہ ایک انسان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تم لوگوں میں دین اسلام کا ایک ایسا نظام چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کا حکم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تم اس نظام پر عمل کرتے رہنا کیونکہ یہی نظام تمہیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ دیوبند کے مرکزی شہرائے کے لوگ جمع ہو کر محمد بن قاسم کو رخصت کر رہے تھے۔ عورتیں آگے بڑھ کر سپاہیوں کے گلے میں ہار ڈال رہی تھی۔ مسلمانوں نے سندھ کے لوگوں کو زندگی کا ایسا رخ دے دیا تھا کہ جس کے ذریعے ان کو انسانیت کا احساس ہو گیا تھا۔ ابھی محمد بن قاسم اپنے لشکر کے ساتھ واپسی کے لیے مڑا ہی تھا کہ اس کو 50 مسلح عرب آتے دکھائی دیے۔ محمد بن قاسم اس وقت اپنے گھوڑے پر سوار لشکر کی صفوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے جب آنے والے عرب باشندوں کو دیکھا تو اس کو تعجب ہوا کیونکہ آنے والے نہایت تیز رفتاری سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب عرب باشندے محمد بن قاسم کے قریب پہنچ گئے تو اس نے دیکھا کہ ان کے ساتھ وہ سالار بھی تھے جو چند روز پہلے بصرہ روانہ ہو گئے تھے۔ ایک سوار نے آگے بڑھ کر محمد بن قاسم کو ایک خط پیش کرتے ہوئے کہا، یہ امیر المومنین سلیمان بن عبد الملک کا خط ہے۔ محمد بن قاسم فوراً چونکا، کیا امیر المومنین سلیمان؟ سوار نے جواب دیا، جی ہاں، خلیفہ ولید بن عبد الملک وفات پا چکے ہیں، اب سلیمان بن عبد الملک مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ محمد بن قاسم کا دل یہ خبر سن کر دھڑکنا بھول گیا، مگر اس نے چہرے پر دل کی حالت ظاہر نہ کی۔ اس نے خط کھول کر پڑھا اور گردن جھکا کر کچھ دیر کے لیے سوچا اور بولا، مجھے سلیمان سے یہی امید تھی۔ یزید بن ابو کبشہ کون ہیں؟ ابھی ایک بوڑھے آدمی نے گھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرا نام یزید بن ابو کبشہ ہے۔ محمد بن قاسم نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور گھوڑا آگے بڑھا کر یزید بن ابو کبشہ سے ہاتھ ملایا اور کہا، محترم، آپ کو اسلامی لشکر کی قیادت مبارک ہو۔ میں امیر المومنین کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہننے کے لیے حاضر ہوں۔ آپ کو خلیفہ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں۔ یزید بن ابو کبشہ اس موقع پر محمد بن قاسم کی مسکراہٹ دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے اسلامی لشکر کے سپاہیوں کی طرف دیکھا جو محمد بن قاسم کے حکم کے منتظر تھے۔ پھر اس نے دیکھا کہ سالار لشکر جو ولید بن عبد الملک کی وفات اور سلیمان بن عبد الملک کی خلافت کا سن کر محمد بن قاسم کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اس وقت یزید بن ابو کبشہ نے محسوس کیا کہ وہ خود 1,00,000 سے زائد سپاہیوں کے لشکر کا قائد نہیں بلکہ مجرم ہے اور ان کے اصل قائد کے سامنے مجرم کی طرح
کھڑا ہے۔ محمد بن قاسم کے یہ الفاظ میں امیر المومنین کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہننے کے لیے حاضر ہوں بار بار گونج رہے تھے۔ اس کی نظریں محمد بن قاسم کی نظروں کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ اس نے کئی مرتبہ اپنی نظر اٹھانے کی کوشش کی مگر ان میں اتنی تاب نہیں تھی کہ وہ اٹھی رہتی۔ آخر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، ان سب کی گردنیں اور نظریں بھی جھکی ہوئی تھی۔ یزید بن ابو کبشہ کی زبان کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہیں مل رہی تھی۔ آخر اس نے کہا، اے میرے دوست، قدرت نے یہ ذلت میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم نے اس کی بات ٹوکتے ہوئے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ فقط ایلچی ہیں۔ آپ نے خلیفہ کا پیغام مجھے دیا ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ شام کے وقت رور کے ہر گلی کوچے میں غم اور غصہ سے شور مچا ہوا تھا۔ حجاج بن یوسف کے خاندان اور سلیمان بن عبد الملک کی دشمنی کی خبر سب کو مل چکی تھی۔ ہر گھر میں سندھ کے نئے گورنر کی آمد، محمد بن قاسم کی واپسی کی باتیں ہو رہی تھی۔ شہر کے ہزاروں لوگ، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، وہ سب شاہی محل کے باہر جمع تھے اور محمد بن قاسم کی واپسی کا فیصلہ واپس لینے کا کہہ رہے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد محمد بن قاسم کی فوج کے تمام بڑے عہدیداروں کو محل کے بڑے کمرے میں جمع کیا گیا اور محمد بن قاسم کو بھی شرکت پر مجبور کیا گیا۔ اس موقع پر محمد بن قاسم نے کہا، میں صبح دمشق روانہ ہو جاؤں گا، میں اپنے اس فیصلے پر عمل کروں گا۔ ایک مجاہد اور سپاہی کا سب سے پہلا اور بڑا فرض امیر کی بات ماننا ہے۔ آپ آج کے واقعہ سے پریشان مت ہوں بلکہ نئے حاکم کا بھرپور ساتھ دیں۔ شاید امیر المومنین سلیمان یہ دیکھنا چاہتے ہوں گے کہ میرے دل میں امیر کا حکم ماننے کا کتنا جذبہ ہے۔ میں اپنے امیر کا ہر فیصلہ قبول کرتا ہوں۔ دمشق میں وہ مجھ سے خفا تھے، اس وقت ان پر کوئی اہم ذمہ داری نہیں تھی مگر اب ان پر عالم اسلام کی بھاری ذمہ داری آ گئی ہے، اس لیے ان کے مزاج میں یقیناً تبدیلی آ چکی ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے ہندوستان کی طرف دوبارہ بھیج دیں، لیکن اگر ان کی مجھ سے غلط فہمی دور نہ ہوئی اور انہوں نے مجھے واپس نہ بھیجا تو بھی آپ سب پر یزید بن ابو کبشہ کی اطاعت فرض ہوگی۔